حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہارے سامنے جو پتھر پڑا ہے اس پہ اپنی عصا سے ضرب لگاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اپنی عصا سے اس پتھر پہ ضرب لگاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس ضرب کے لگاتے ہی وہ پتھر دو ٹکڑے ہوا، بیچ میں سے دوسرا پتھر نکلا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ پھر مارو۔ موسیٰ نبی علیہ السلام دوبارہ ضرب لگاتے ہیں۔ فرمایا دوبارہ ضرب لگانے سے وہ پتھر دو ٹکڑے، بیچ میں سے تیسرا پتھر نکلا۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں موسیٰ پھر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام پھر ضرب لگاتے ہیں۔ فرمایا وہ تیسرا پتھر دو ٹکڑے ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں سے چھوٹا سا کیڑا نکلا جو منہ میں سبز پتہ دبائے اللہ رب العزت کی پاکی بڑائی بیان کر رہا کہ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتا ہے، یعرف مکانی جو میرے مقام سے باخبر ہے، یسمع کلامی جو میرے کلام کو میری باتوں کو سنتا ہے، یرزقنی جو مجھے روزی دیتا ہے، ولا ینسانی جو مجھے بلاتا بھی نہیں۔ اب میرے عزیزوں یہ چھوٹا سا کیڑا پتھر کے تین پردوں کے اندر اللہ رب العزت کی پاکی، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا کہ اللہ رب العزت کی ذات خالق ذات ہے جس نے مجھے وجود عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ذات مالک ہے جو پتھر کے تین پردوں کے اندر اللہ رب العزت میرے زندگی کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات رازق ہے جو ان پتھر کے تین پردوں کے اندر اللہ رب العزت مجھے میری روزی پہنچا رہا ہے، اور اس روزی کے پہنچانے میں اللہ کبھی مجھے نہیں بلاتے۔ تو میرے عزیزوں یہاں پر ایک چھوٹا سا کیڑا اللہ کے ان تین صفات کے ساتھ مزید تین صفات بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات بصیر ہے، دیکھنے والی ذات ہے، ایسی دیکھنے والی ذات ہے کہ ان پتھر کے تین پردوں کے اندر میرے ننھے سے وجود کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی ذات سمیع ہے، سننے والی ذات ہے، یسمع کلامی وہ پتھر کے تین پردوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے باتوں کو، میرے کلام کو اللہ سن رہے ہیں۔ اور اللہ کی ذات علیم ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، یہاں تک کہ وہ میرے اس ننھے سے وجود سے بھی باخبر ہے۔ میرے عزیزوں اگر صرف یہ تین صفات کہ اللہ بصیر ہے، دیکھنے والے ہیں، اللہ سمیع ہے، سننے والے ہیں، اللہ علیم ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، صرف ان تین صفات کا یقین انسانیت کے دل میں اتر جائے تو پورے زمین کے اوپر کسی انسان سے گناہ سرزد ہو۔ انسان سے گناہ تب سرزد ہوتا ہے جب اس کے دل پر شیطان محنت کرتے کرتے اس بات کا یقین ڈال دے کہ تو تنہا ہے، کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ نہیں لگے گا تو نے گناہ کیا۔ جب اس کے دل میں یہ یقین پکا ہو جائے اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ جب اس کے دل میں یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں، میں اگر مجمع کے اندر ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر میں ایک کھلے میدان میں کھڑا ہوں، بند کمرے کے اندر اندھیرے میں کھڑا ہوں، مجمع کے اندر ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری باتوں کو سن رہے ہیں، اور اللہ ایسے علیم ہے کہ میرے دل و دماغ میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں اللہ ان خیالات سے بھی باخبر ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کسی انسان سے گناہ سرزد ہو۔ باہر ریڈ کے اوپر 3-4 سال کا بچہ کھڑا ہو نا تو چور بھی چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ بچہ دیکھ نہ لے۔ وہ 3 سال کے بچے کا، 4 سال بچے کا، چھوٹے بچے کا دکان میں کھڑا ہو نا تو بندہ چیز نہیں اتار سکتا، یہ بچہ دیکھ لے گا۔ اس بچے کا خوف دل میں ہے، اس کے دیکھنے کا خوف ہے۔ جب اللہ کا خوف دل میں ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہیں، مجھ سے باخبر ہے، تو کسی انسان سے گناہ سرزد نہ ہو۔